آپ نے کلمے کا ذکر کیا، وہ جواب تو دے رہے ہیں نا، آپ خواہ خواہ اتنا بھڑک رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دفعہ یہی بات اٹھا کے لیتے پھرتے ہیں. جب تک وہ کلمہ نکالتے نہیں اور اس سے توبہ نہیں کرتے تو بات نہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کو دیکھنا پڑتا ہے کس کا کوئی کانٹیکس ہے، سیاق و سباق کیا ہے، ایسا تھوڑی ہوتا ہے. اور چلے زیادہ زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کتاب میں ذکر کر دیا ہے. اگر کلمہ پڑھایا ہوتا تو آج کوئی اشرف علی تھانوی رسول اللہ کا ماننے والا بھی ہوتا نا. پھر یہ تو ہم نے بات کی، انہوں نے یہی کہا. اشرف علی رسول اللہ کے ماننے والے وہ لوگ ہیں جو اشرف علی رسول اللہ کی اس عبارت کو غلط کہنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے. ماننے کے دو طریقے ہوتے ہیں، وہ تو ان کو جوتیاں پڑے، وہ تو غلامت قادیانی دجال کے ماننے والے بھی نہیں کہتے کہ غلامت قادیانی جو ہے یہ آخری نبی ہے، وہ کہتے ہیں آخری نبی نبی علیہ السلام ہے. چاہے آپ قادیانیوں سے پوچھیں. اور لوری فرقہ تو ایک درجے اور ان سے آگے ہے، وہ تو کہتے ہیں ہم اسے مجدد مانتے ہیں، تو ان کے کہنے پہ ہم مان لیں. ان کو پوچھے کہ اگر آپ اتنے کانفیڈنٹ ہیں تو یہ کتابوں میں سے الامداد رسالے میں سے نکالیں نا اور بتائیں کہ کفریات کی ہیں. اور سب سے پہلے تو اپنے بڑے بھائیوں کو منوائیں نا، بریلویوں کو، جنہوں نے پہلے ہائی لائٹ کیا ہے. آپ اپنے حنفی بڑے بھائیوں کو ہی منوا لیں کہ یہ اشرف علی رسول اللہ جو ہے وہ ٹھیک ہے یا وہ پڑھاتے نہیں ہیں. یہ بالکل غلیم ایکسکیوزز ہیں. اور وہ آپ، مجھے اندازہ ہو گیا کہ آپ جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ انہوں نے تو اپنا اتنا بڑا مذاق بنوایا. انہوں نے یہاں تک بات کی، اب نام نہیں لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ اشرف رسول اللہ اگر بزرگوں نے کلوایا ہوگا یقیناً کوئی حکمت ہوگی. آپ بھی جواب تلاش کریں، میں بھی اس کا جواب تلاش کرتا ہوں کہ آخر انہوں نے کیوں پڑھوایا. صحیح. اے سوال میں کسی اللہ کا بندہ پوڈری کو لوں کرا نا، فیمی چرسی کو لوں، انہوں بھی سمجھ آ رہے گی کہ یار ایک کڈی شڑول ماری ہے انہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ممتاز قادری ان پر ان کے بزرگوں پہ مسلط کر دے جو ان کو اشرف علی رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ کا مطلب سمجھا دے. یہ میری دعا ہے ان کے حق میں. بس میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اپنا پریکٹیکلی ہم نے یہ تجربہ کیا ہے، عام دیوبند عوام سے بھی ڈسکس کیے ہیں تو انہوں نے نہیں بھائی ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان کو یہ کیسی بات ہے؟ یہ جو آپ کو واقعی نہیں پتا، ہم تو کہتے ہیں دیوبند بریلوی اہل حدیث جتنے بھی عوام کو تو نہیں پتا کہ ان کے بزرگوں نے کیا گل کھلائے ہیں. ان کو کہ اپنے علماء سے جا کے پوچھیں تو ان کو پتا چل جائے گا. یہ کلپ آیا نا ایک بزرگوں کے ماننے والے کا، جی، تو اس نے کہا کہ آپ بھی اس کا جواب تلاش کریں، ہم بھی جواب تلاش کرتے ہیں. تو کیا دیوبند کی عوام نے اپنے اس بزرگ کی بات سن کے جواب تلاش کر لیا ہے؟ کوئی آپ کے پاس ہے تو میں بتا دیں. نہیں، ظاہر جواب کیسے ہو سکتا ہے؟ اسلام کی بنیاد پہ جس نے ضرب لگائی اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو میں یہ کہتا ہوں بہت اچھا ہوا ہے کہ ہماری دعوت کی برکت سے ان کی جو چھپی ہوئی گمراہیاں تھیں نا وہ پبلکلی سامنے آ رہی ہیں. تو میں ان لوگوں کے اوپر لیکچر کیوں ریکارڈ کراؤں؟ میرے بھائیوں، ایک بندے نے قمیض پہلے اتاری ہوئی تھی، اب اس نے تہمت بھی اتار لیا اور اپنے ہاتھ پہ پکڑ کے گھما کے چھت کے اوپر چڑھ گیا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں اس پہ لیکچر ریکارڈ کراؤ کہ یہ ننگا کھڑا ہے. بھائی سب کو نظر آ رہا ہے ننگا کھڑا ہوا ہے، قمیض پہلے اتری ہوئی تھی، اب اس نے تہمت بھی اتار کے لہرا رہا ہے ایسے. اب اور کیا کریں؟ یہ لہرانا ہی ہے نا کہ جی اشرف علی رسول اللہ کا جواب آپ بھی تلاش کریں، میں بھی تلاش کرتا ہوں. اب میں جواب ریکارڈ کریں. بھائی اللہ کے بندے جو خود لہرا رہا ہے سب کچھ، اس کے ننگا ہونے کا میں کیوں جواب دوں؟ اور الحمدللہ لوگ بڑے محظوظ ہوئے ہیں اس قسم کے کامیڈی شوز سے، اس طرح کے علماء سے. تو ہمیں تو بہت فائدہ ہو رہا ہے. یعنی وہ نیچے انہی ویڈیوز کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے کہ یار علی صحیح پیٹتا سی تہاڈی جان. اللہ دے بندے ہو، تسی تے واقعی ڈیفینڈ کردے ہو نا چیزاں. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئے گی تو قرآن میں واضح ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا ورنہ تمہارے اعمال اکارت کیے جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. اور بخاری میں موجود ہے یہ آیت حضرت ابو بکر و عمر کے بارے میں نازل ہوئی ہے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام، کہ وہ ایک مجلس میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے حضور سے آواز ان کی اونچی ہوگی. حضور سے نہیں گفتگو کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی علیہ السلام کی سپورٹ میں اللہ نے آیت نازل کی کہ نبی کی موجودگی میں بھی آواز بلند کی، اعمال اکارت ہو جائیں گے. اس کے بعد بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا آہستہ بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو آواز ہی نہیں آتی تھی. حضور کہتے تھے عمر تھوڑا اونچا بول. پھر قرآن میں آیا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. صحابہ کہتے تھے راعنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری رعایت فرمائیے. یعنی ہمیں بات سمجھ نہیں ہے، اپنی بات کو ریپیٹ کریں. کافر اس کو بگاڑتے تھے، وہ کہتے تھے رائینا. دیکھو صحابہ اپنے نبی کو کہتے ہیں اے ہمارے چرواہے، نعوذ باللہ، رائینا. تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو پتا تھا کہ صحابہ اس نیت سے نہیں کہہ رہے، لیکن اللہ نے کہا یہ لفظ ہی چھوڑ دو کیونکہ میرے نبی کی شان کا معاملہ ہے. کہا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، تم کہا کرو یا رسول اللہ انظرنا، ہمارا انتظار فرمائیے، ہم پہ نظر کرم فرمائیے، دوبارہ اپنی بات کو ریپیٹ کیجئے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کا معاملہ ہے. یہ جو کچھ واقعہ ہے نا، یہ واقعہ جو کچھ الامداد رسالے میں لکھا ہے خواب کا اور اس کے بعد بیداری کا، پھر اس کی تعبیر، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ رسالہ یہ کراچی کا مفتی بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے اور وہ پھر سلامت رہ سکتا ہے،
تو ٹھیک ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ حضرت عمر کے سامنے نہیں پڑھ سکتا تو پھر خود ہی یہ اپنا محاسبہ خود کریں. ہم تو اس پہ بھی توبہ پیش کریں گے, پرانے بزرگوں پہ بھی, نیوں پہ بھی, چھاپنے والوں پہ بھی. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں. ہم کہتے ہیں اگر آپ کے بزرگوں سے غلطی ہوئی, ان کا چہرہ سرخ ہو گیا, تو آپ تھپڑ مار مار کے اپنا چہرہ کیوں سرخ کرتے ہیں؟ پھر میرے خلاف کلپ چڑھاتے ہیں, جی وہ انجینئر جواب پی گیا, جواب نہیں دے رہا, اس کے اوپر مقدمہ کرو. یار میں جواب اس لیے نہیں دیتا کہ میں یہ توقع نہیں کر رہا تھا کہ آپ اس لیول پہ گر جائیں گے, آپ کلمے کے اوپر کمپرومائز کریں گے. میرا ایک مقصد اچیو ہو گیا کہ میں نے آپ کی پبلک کو بتانا تھا کہ یہ چیز آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. وہ آپ نے خود وہ کلپ ریکارڈ کروا کے مان لیا کہ لکھا ہوا ہے, ورنہ تو وہ یہ کہتے ہیں خود ہی چھاپتا رہتا ہے, خود ہی کرتا رہتا ہے, یہ تو ہے ہی نہیں ہے. تو میں نے اپنا وہ مقصد اچیو کر لیا. اور نیچے آپ کمنٹس دیکھ لیں لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ جی وہ علی تو صحیح پیٹتا سی, کہ واقعی لکھے, ہم تو سمجھتے تھے علی ویسے ہی لگا رہتا ہے. تو میرا مقصد اچیو ہو گیا. جو جتنے جوابات دے رہے ہیں نا, مجھے مقصد اچیو ہو گیا الحمدللہ.